السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، وقال جل وعلا فی عظمت حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، آج 20 رمضان المبارک ہے۔ آج مولائے کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ اسی مناسبت سے آپ لوگوں کے سامنے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے کچھ فضائل اور آپ کے کچھ اقوال زرین پیش کیے جا رہے ہیں۔ ابھی میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ دہر کی 8ویں آیت ہے۔ یہ آیت مبارکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت، آپ کی شان ظاہر کرتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، حسنین کریمین سیدنا حسن و سیدنا حسین رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ دونوں بیمار ہو گئے، تو مولائے کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ادھر منت مانے کہ اگر حسنین کریمین اچھے ہو جائیں گے، صحت مند ہو جائیں گے، اللہ ان کو شفا دے دے گا، تو 3 روزے رکھیں گے۔ ادھر مالکہ جنت، خاتون جنت، جنت کی عورتوں کی سردارنی فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی سے منت مانے کہ اگر دونوں بچے تندرست ہو جائیں گے، صحت یاب ہو جائیں گے، تو وہ 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ اور بی بی فاطمہ کی ایک باندی تھی فضہ، وہ بھی جو ہے وہ حسنین کریمین سے بہت زیادہ محبت کرتی تھیں، اپنے بچوں کی طرح چاہتی تھیں۔ وہ بھی جو ہے بیماری کی وجہ سے بہت بے چین بے قرار ہو گئی، تو انہوں نے بھی منت مانا کہ اگر بچے تندرست ہو جائیں گے، اللہ ان کو شفا دے دے گا، تو وہ بھی 3 روزے رکھیں گے۔ اس طرح تینوں الگ الگ نیت کر لیے 3 روزے رکھنے کی، اور اللہ تبارک و تعالی بہت جلد حسنین کریمین کو شفا عطا فرمایا، بچے اچھے ہو گئے۔ اب منت کے پوری کرنے کا وقت آیا، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی کے پاس مزدوری کیے اور کچھ جو لے کر آئے، کچھ سا گیہوں یا جو لائے، اور بی بی فاطمہ سے فرمائے کہ روٹی بناؤ، تو وہ 3 دن کے لیے بانٹ دیے۔ روز 1 سا جو ہے یا جو بھی ان لوگوں کی ضرورت کی اتنی تھی، 3 روٹیاں بنائے اور رکھے۔ افطار کا وقت قریب تھا، روزہ مکمل ہو گیا، افطار کا وقت قریب تھا، روٹیاں تیار ہوئیں، اور جب افطار کے لیے وقت قریب آیا، تو جب افطار کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، انتظار میں تھے، اسی وقت ایک سائل، ایک مسکین آ کر دستک دیے کہ میں مسکین ہوں، کھانا نہیں کھایا، بھوکا ہوں،
اللہ کے نام پر کچھ دیجیے۔ تو یہ جو تینوں کے لیے جو 3 روٹیاں بنائی گئی تھی وہ تینوں روٹیاں اٹھایا اور مسکین کو دے دیے، خود پانی سے جو ہے روزہ کھول لیے، اور دوسرے دن پھر روزہ شروع ہو گیا، سحری کیے، روزہ رکھ لیے۔ دوسرا دن جب آیا تو یہی افطار کے وقت میں روٹیاں بنائے، 3 روٹیاں رکھ کر افطار کے انتظار میں تھے کہ وقت ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے افطار کریں گے۔ تو ایک یتیم آیا اور اللہ کا واسطہ دے کر کہنے لگا کہ میں یتیم ہوں، اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دیجئے، میں بھوکا۔ تو وہ جو 3 روٹیاں بنائے گئے تھے، پھر وہ یتیم کو 3 روٹیاں اٹھایا اور دے دیا، اور تینوں کے تینوں، ایسا نہیں کہ حضرت علی بلکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ اور فضہ، یہ تینوں بھی روزہ تھے، اور تینوں جو ہے نا برضا خوشی کے ساتھ یہ تینوں روٹیاں جو ہے نا یتیم کو دے دی۔ پھر پانی سے افطار کر لیے۔ صحابہ اکرام کا ایمان تھا، ان کے روزے کیا پوچھتے کہ ہمارے سال بھر کے روزے بھی ان کے ایک روزے پر صدقہ قربان۔ وہ اتنے اخلاص کے ساتھ اور اس انداز سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب تیسرا دن تھا، یہ منت کا تیسرا روزہ تھا، منت پوری ہونی تھی۔ تیسرے دن روزہ رکھے اور یہی افطار کا وقت آیا۔ جب افطار کے لیے تیاری کیے، روٹیاں پکا کر سامنے لائیں، اب افطار کا انتظار، وقت کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک سائل آیا، میں اسیر ہوں، مجھے جو ہے نا مدد کیجئے، اللہ کے لیے کچھ دیجئے، کھانے کے لیے کچھ دیجئے۔ مانگنے لگا تو تینوں روٹیاں اٹھائے اور دے دی۔ 3 دن گزر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا، اللہ کی راہ میں جو خرچ، خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ خود محنت مزدوری کیے، یہودی کے پاس سے لائے اور محنت کے ساتھ جو ہے نا اس کو روٹیاں بنا کر رکھے تھے۔ تو یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو قرآن مجید میں قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ بنا دیا کہ اللہ کی راہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کس انداز سے روزہ رکھے تھے اور اپنے قسم کو کیسے پوری کیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہمارے لیے عمل کا درس ہے کہ اب ہم جو ہے نا اپنے افطار میں مختلف چیزیں رکھتے ہیں اور اپنے لیے بہت کچھ سوچتے ہیں، لیکن صحابہ کرام جب افطار کا وقت بھی ہو جائے، کوئی آ جاتا تھا سائل، تو پہلے اس کا خیال کرتے تھے، اپنا خیال بعد میں۔ تو یہ اسی ادا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، یعنی اللہ کی محبت میں وہ دوسروں کو دیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو یہ جو ہے نا عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں۔ تو کھانے کھلانے کی تو ویسے بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطعام طعام کی بہت فرائض کے بعد اگر کسی چیز کی فضیلت بیان کیے ہیں تو وہ کھانا کھلانے کی، کھانا کھلانے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کے پاس کسی نہ کسی عنوان سے غریبوں کو کھانا کھلانا، چاہے وہ 11ویں کے نام سے ہو، 12ویں کے نام سے ہو، یا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فاتحہ کے نام سے ہو، کسی بھی نام سے غریبوں کو کھانا کھلانا، یا غریب ہی نہیں، مہمان اگر پیسے والا بھی ہو، اگر وہ آپ کا مہمان ہے، اس کو کھانا کھلانا یہ باعث ثواب ہے۔ آج کل لوگ مختلف انداز سے سوچتے ہیں، بلکہ یہ فاتحہ وغیرہ دلانے سے روکنے والے لوگوں کو یہ ذہن دے رہے ہیں کہ ارے کھلانا ہے تو غریبوں کو کھلانا، امیروں کو کھلانے سے کیا فائدہ ہوتا۔ نہیں، یاد رکھیں، غریب جو مستحق ہے وہ بعض مخصوص چیزیں ہیں، اس کا کھانا یا اس کا وہ پیسہ غریب کو دینا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، صدقہ فطر ہے، فطرہ ہے، فدیہ ہے، کفاروں کا پیسہ ہے، یا کفاروں کے لیے کھانا کھلانا ہے۔ تو یہ یا قسم کھا لیے، قسم کا کفارہ دے رہے ہیں، یا منت مان لیے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں کچھ لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، تو یہ صرف غریب اس کے مستحق ہیں۔ اس کے علاوہ
آپ دوسرا کھانا کھلا رہے ہیں، مہمان نوازی کر رہے ہیں، یا کوئی فاتحہ دلا رہے ہیں، یا نفل کھانا کھلا رہے ہیں، یا مختلف لوگوں کو کچھ کام ہو گیا آپ خوشی میں کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں، تو اس میں غریب ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ کسی کو بھی کھانا کھلا سکتے ہیں۔ تو یہ جو عموماً ہم افطار وغیرہ کراتے ہیں، یا جو ہے نا کچھ خوشی میں کھانا کھلاتے ہیں، یا فاتحہ دلا کر نیاز کا کھانا کھلاتے ہیں، تو یہ صدقہ واجب میں نہیں آتا۔ صدقہ واجبہ وہ مستحق جو ہے نا صرف غربا اس کے ہیں۔ جو صدقہ واجبہ نہیں ہے یہ امیر کو، فقیر کو، مسکین کو، اپنے رشتہ داروں کو، غیروں کو، غیر مسلم کو، مسلمان کو، سب کو یہ چیز کھلا سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہم لوگ عموماً اہتمام کرتے ہیں، یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آج کل ہم لوگ اپنا ایک جو ہے نا معیار بنا لیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ دیا ہے تو غریبوں کو بالکل بھول جا رہے ہیں۔ غریبوں کی مدد کرنا ہے یا ان کو کھانا بھی کھلانا ہے تو ہم اپنے گھر میں غریب کو بلانا پسند نہیں کرتے ہیں، جبکہ بزرگوں کا یہ طریقہ تھا کہ فقراء کو، غرباء کو، مساکین کو اپنے گھر میں بلاتے تھے۔ بلکہ اردو کا ایک محاورہ ہی ہے، قدم درویش رد بلا، یعنی غریب لوگ اگر جو ہے نا درویش آئیں گا، اللہ والا کوئی آئیں گا، پتہ نہیں وہ غریبوں میں کون اللہ والا ہے، کون اللہ والا نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ عام آدمی سمجھ نہیں سکتا اس کو کہ اللہ والوں کو بلاؤ، اپنے گھر میں بلاؤ، ان کو بٹھاؤ، ان کو کھلاؤ اپنے گھر میں، تو گھر کی مصیبت، آفت، بلا، آنے والی پریشانی دور ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے فضیلت والے صحابی ہیں، ان کو کئی معاملات میں اولیت حاصل ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں قحط سالی ہو گئی تھی، بہت زیادہ پریشانی تھی۔ حضرت ابو طالب یہ کثیر العیال تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بچے زیادہ تھے، اور یہ غریب تھے، اگرچہ کہ خاندان کے قبیلے کے سردار تھے، لیکن جو ہے نا مالی اعتبار سے کمزور تھے۔ تو یہ قحط سالی کی وجہ سے پریشان تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جا کر فرمائے کہ آپ جانتے ہیں کہ ابو طالب پہ کیا گزر رہی ہے۔ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، حضرت عباس کے بھائی۔ ابو طالب اور حضرت عبداللہ یہ دونوں سگے بھائی ہیں، حقیقی بھائی ہیں۔ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں ہیں۔ ان 10 بیٹوں میں یہ 2 بیٹے حضرت عبداللہ اور ابو طالب، یہ دونوں ایک بیوی کی اولاد ہے۔ خاص بات یہ ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے کہ کیوں ایسا نہ کرے کہ آپ کچھ کفالت کیجئے، میں کچھ کفالت کروں گا، کچھ بچوں کو اپنے ذمہ لے لیں گے، تاکہ ابو طالب کی تکلیف دور ہو، ان کے مسائل حل ہو جائیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بات، یہ مشورہ بہت اچھا لگا، تو دونوں مل کر ابو طالب کے پاس گئے، بولے کہ جو ہے نا ایسا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے کچھ بچوں کی کفالت، کچھ بچوں کو ہم اپنے پرورش میں لے لیں گے۔ تو اس پر ابو طالب نے کہا کہ عقیل کو میرے لیے چھوڑ دو۔ عقیل سب سے بڑے بیٹے تھے ابو طالب کے، عقیل کو میرے لیے چھوڑ دو۔ بیٹوں میں 3 بیٹے مشہور ہیں، اور یہ تینوں بھی جو ہے نا صاحب ایمان ہیں۔ ایک حضرت عقیل ہیں، دوسرے حضرت جعفر ہیں، تیسرے سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ سب سے چھوٹے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ عقیل کو میرے لیے چھوڑ دو، دوسرے بچوں کو آپ جس کو لینا چاہتے لے لو۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جعفر کو اپنی کفالت میں لے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت بالکل کم عمر تھے، چھوٹے، 1-2 سال کے تھے۔ تو لے کر آئے، تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی کو ایسے ہی پالے، پرورش کیے جیسا آپ اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہاں پر ایک قابل توجہ، قابل غور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا وصال کر گئے 8 سال کی عمر میں، تو ابو طالب کی پرورش میں آگے تھے، کفالت میں آگے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس احسان کو نہیں رکھا، بلکہ
ابو طالب کو اس کا بدلہ اس انداز سے دیا کہ ان کے ایک بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا کر اپنی پرورش میں اپنی کفالت میں رکھ لیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کہ ابو طالب کے پاس تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان بی بی فاطمہ یہ چچی ہیں اور یہ بھی اسلام لائے، اور ہاشمی خاندان میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والی خاتون ہیں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں والدہ بی بی فاطمہ. یہ خود بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم حضور کو پال رہے ہیں، لیکن حقیقت میں حضور ہم کو پال رہے تھے. وہ واقعہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دسترخوان پہ رہتے تو اتنی برکت ہوتی کہ پورے بچے پیڑ بھر کر کھاتے اور بچ جاتا، اور کسی وجہ سے کبھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ نہ رہیں تو بچے پیٹ بھر کھا نہیں سکتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی وجہ سے اس دسترخوان پر برکت نازل فرماتا تھا. تو عزیزان گرامی، یہی چیز تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی موقع پر فرمایا تھا، میں تمام لوگوں کا دنیا میں ہر ایک کے احسان کو چکا دیا، صرف صدیق اکبر کے احسان کو نہیں چکایا، اللہ تعالیٰ قیامت میں دے گا. تو ابو طالب جو احسان کیے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی، کفالت کیے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ اس انداز سے ابو طالب کو دلا دیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی کفالت میں آ گئے. اور یہاں پر ایک اور بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علی کو اس بڑے مقام پر فائز کرنا تھا، تو بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی بڑے ہونے کے بعد دوسرے صحابہ کرام بڑے ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کیے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی. گویا یوں سمجھیے کہ انگلی پکڑ کے چلنے کی عمر سے لے کر آخر وقت تک بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور آپ کی تربیت میں رہے. سبحان اللہ سبحان. جب ہجرت کا موقع آیا تو ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کو مواخات بھائی چارہ بنا دیے تھے، یہ ان کے بھائی یہ ان کے بھائی. اس کا اثر یہ ہوا کہ اب صحابہ جو انصار صحابہ تھے، یہ مہاجر صحابہ میں غیریت نہیں رہی، اپنے حقیقی بھائی کی طرح وہ ان کا ساتھ دیتے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھے، تو بولے یا رسول اللہ مجھے مواخات کس کے ساتھ کریں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم ویسے میرے بھائی ہو اور اس میں بھی مواخات میں بھی تم میرے ہی بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی معاملات میں فضیلت ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کا نگران کار، ذمہ دار اور والی بنا کر گئے. اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائے کہ آپ بوڑھوں کے، بچوں کے، عورتوں کے نگران کار بنا رہے ہیں. تو اس وقت فرمائے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو بنی اسرائیل کا نگران کار ذمہ دار بنا کر کوہ طور پر گئے تھے، میں اس طرح بنا کر جا رہا ہوں. لیکن یاد رکھو کہ میرے بعد نبوت ختم ہو گئی، اب کوئی نبی نہیں رہے گا. ہارون نبی تھے، تم نبی نہیں رہیں گے، لیکن جو ہے نا جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنا جانشین بنایا تھا، میں اسی طرح تم کو جو ہے نا اس معاملے میں تم کو یہ لوگوں کا ذمہ دار بنا کر جا رہا ہوں. میرے بعد نبوت ختم ہو گئی، نبی نہیں رہیں گے. تو عزیزان گرامی، بعض ایسے خصوصیات ہیں کہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخصوص ہیں، دیگر صحابہ کرام کے اندر وہ چیزیں پائے نہیں جاتے. قرآن مجید کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقین دعوے کے ساتھ اعلان کرتے تھے کہ قرآن شریف کے بارے میں جس آیت سے بھی متعلق پوچھنا چاہتے ہو تم مجھ سے پوچھ لو کہ قرآن کی آیت کہاں نازل ہوئی، پہاڑ پہ نازل ہوئی یا زمین پر نازل ہوئی، دن میں نازل ہوئی یا رات میں نازل ہوئی، مکے میں نازل ہوئی یا مدینے میں نازل ہوئی، ان تمام چیزوں کے بارے میں تفصیل سے میں تم کو بتا سکتا ہوں. بہت بڑے مفسر قرآن تھے، بلکہ نزول قرآن کے اعتبار سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن شریف کو بھی ترتیب دیے تھے.
تو نزول قرآنیہ کا آیتوں کے اعتبار سے کون سی آیت کب نازل ہوئی اس اعتبار سے بھی ترتیب دی گئی تھی۔ تو عزیزان گرامی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باب العلم فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور باب العلم کس کے؟ مدینۃ العلم کے، یعنی علم کا جو شہر ہے اس کا دروازہ۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کہا، یعنی گاؤں کا، قریٰ بستی کو کہتے ہیں، بستیوں کا سب سے بڑا اصل، لیکن بستی میں یعنی قریہ میں اور مدینہ میں بہت بڑا فرق ہے۔ قریہ بستی جس میں ضرورت کے چیزیں مل جاتے ہیں، لیکن مدینہ ایک ایسا شہر ہوتا ہے جس میں انسان کے تمام ضروریات کی چیزیں وہاں پر ملتے ہیں، چاہے وہ دواخانے ہوں یا میڈیسن ہو یا سائنس ہو یا طب ہو، کوئی بھی چیز وہاں پر ملتی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو مدینۃ العلم کہا، انا مدینۃ العلم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سائنس کے بارے میں پوچھ لو، فلسفے کے بارے میں پوچھ لو، اگر انجینئرنگ کے بارے میں پوچھ لو، ادب کے بارے میں جتنے بھی علوم ہیں وہ تمام چیزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو مدینہ فرمائے۔ اور اس مدینے کے مین گیٹ، باب الداخلہ، انٹرنس سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ وہ تمام علوم سے بہرور فرمایا، وہ تمام علوم سے واقفیت عطا فرمایا جو تمام علوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہیں۔ تو عزیزان گرامی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سائنس بھی جانتے ہیں، فلسفہ بھی جانتے ہیں، طب بھی جانتے ہیں، ادب بھی جانتے ہیں، لٹریچر بھی جانتے ہیں، تمام چیزیں، بلکہ آپ کے خطبات، آپ کے ادبی جو اقوال ہیں آج بھی نمونہ ہیں۔ نہج البلاغہ کے نام سے آپ کے خطبات کو جمع کیا گیا ہے۔ ادب کا، عربی ادب کا بہت بڑا شہر پارا ہے یہ۔ عزیزان گرامی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایصال ثواب جو کرتے ہیں، یاد رکھیں حضرت مفتی عظیم الدین رحمت اللہ علیہ ہمیشہ فرماتے تھے، یاد رکھو بزرگوں کو جب ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، نیک لوگوں کو، صحابہ کرام، تابعین کو، تو اس سے ان کے درجات بڑھتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے، یہ ہماری مغفرت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور اگر کسی گناہگار کے لیے، اپنے والدین، رشتہ داروں کے جو گناہگاروں کے لیے ہم ایصال ثواب کریں، تو ہمارے ایصال ثواب سے ان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر قبر میں عذاب کر رہا تو عذاب اٹھا لیتا ہے، ان کو راحت دیتا ہے۔ لیکن بزرگوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو یہ بزرگوں کے توجہات کو اپنی طرف مبذول کرتے ہیں، اس سے ہمارے لیے ہمارا نصیبہ جاگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر، ان کے سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت کو ہمارے دلوں میں اجاگر فرمائے، ان کی محبت ہمارے دلوں میں اور ہمارے لیے ایمان کا ذریعہ بنائے، اس زیادہ ایمان کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج جس مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے اس مصیبت سے ہم کو نکالے، اس تکلیف سے ہم کو نکالے۔ یہ جو وبا ہے، اس وبا سے، اس پریشانی سے، اس مصیبت سے تمام مسلمانوں کو، ہندوستان کے تمام لوگوں کو، سارے دنیا کے تمام انسانوں کو اس سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اے کریم آقا، کرم کرنے والے، اے غفار الذنوب، گناہوں کے معاف کرنے والے، اے پاک پروردگار، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں مغفرت طلب کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری توبہ قبول فرما، دوزخ سے نجات عطا فرما، جنت کا حقدار بنا اور اعلیٰ مقامات عطا فرما۔ سب سے بڑی چیز ہے اللہ، تو ہم کو اپنا بنا لے، ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، ہماری عبادت کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔